وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر آمنت باللہ وصدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین واجب الاحترام معززین شرکائے محفل سامعین و حاضرین حضرات، دل کی گہرائیوں سے اس مسجد کو خوبصورت بنانے پر تزئین و آرائش کی وجہ سے میں اپنے انتہائی محترم عزت مآب جناب الحاج شیخ محمد مشتاق احمد صاحب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ این سعادت بزور بازو نیست تا نبخشد خدائے بخشندہ۔ حضرات محترم، اللہ تعالی نے ان کو پسند فرمایا اور اپنے گھر کی خدمت پر ان کو مامور فرما دیا، اور میں اپنی اس جامع مسجد کی پوری انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے زیر انتظام و اہتمام حضرت شیخ صاحب نے یہ سب کچھ کیا۔ انتظامات کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری پوری انتظامیہ کو بھی اسی طرح مزین رکھے گا جس طرح ان کی موجودگی میں اس مسجد کو دلہن بنائے۔ سبحان اللہ۔ حقیقتاً ہر مسجد سبحان اللہ، مگر ہمیں یہ مسجد دیکھ کر قلبی طور پر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ ہر بندہ اپنا گھر سجاتا ہے، اپنی کوٹھی سجاتا ہے، اپنا بنگلہ سجاتا ہے، مگر شیخ صاحب کو کس طرح مبارکباد اور کتنی مبارکباد پیش کریں جنہوں نے اللہ کا گھر سجایا۔ اور اب اس کا دیکھو نا، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں یہ مقام محبوب ترین مقام ہے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں احب البلاد عند اللہ مساجدہا، اللہ کی بارگاہ میں شہر ہوں، دیہات ہوں، قصبے ہوں، ان میں جو سب سے زیادہ پیاری شے ہے وہ مسجد ہے۔ اور جناب بندہ پھر مسجد بنانے والا بے شمار مبارکباد کا حقدار ہے۔ کیوں؟ انہوں نے جنت میں گھر لے لیا۔ مشہور حدیث ہے بھائی، ہمارے آقا فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدن، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد بنوائے، سبحان اللہ، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ،
اللہ نے اس کے لیے جنت میں گھر بنوا دیا. یہ نہیں ہے نعرہ تحقیق. حضرات محترم غور کیجئے، یہ نہیں فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا یبن اللہ بیتن. یبنا نہیں فرمایا کہ اللہ بنوائے گا، نہ، بن اللہ، بنا ماضی ہے. کیا مطلب کہ اللہ نے اس بندے کے لیے جنت میں گھر بنوا دیا. اب یہ دنیاوی حکومت نہیں ہے کہ بھئی چلو نون کی حکومت ہے، اس نے چند احباب کے لیے گھر بنوائے، وہ حکومت چلی گئی، پھر اور کی حکومت پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی، انہوں نے ان کو گھر نہیں دینے، وہی چھین کر اپنوں کو دینے. لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں. اللہ نے جس کے لیے جنت میں گھر بنوا دیا ہے اسی کو ہی جنت میں بنوا. اب یہ تھوڑا انعام ہے، یہ انعام تھوڑا نہیں بھائی، غور کریں. جناب بندہ یہ بھی قید لگائی سرکار نے، یہ نہیں فرمایا کہ من بنا مسجد، جس نے مسجد بنوائی، نہ، من بنا للہ مسجد، اللہ کو خوش کرنے کے لیے مسجد بنوائے. اب جس مسجد میں رات دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھا جاتا ہو، ان کے نغمے الاپے جاتے ہوں، ان کی عظمت و شان کے تذکرے کیے جاتے ہوں، ہماری زندگیاں گزر گئیں، غوث اعظم کا دامن تھام کر ہم نے رسول اعظم کی بارگاہ میں ہر وقت عقیدت کے پھول نچھاور. خوشا مسجد و مدرسہ خان کاہے کہ دربہ بود کیلو کال محمد. فرمایا مسجد بھی وہی پیاری اور مدرسہ بھی وہی پیارا اور پیر کا آستانہ بھی وہی پیارا جہاں مدینے والے کی عظمت و شان کے تذکرے. یہ نہیں کہ رب کو تو میرے محبوب کے قدموں کے نیچے آنے والی مٹی پیاری لگے اور کوئی عشق رسول کے دعوے بھی کرے اور اسے نبی کے کندھوں پہ بیٹھنے والے پیارے نہ لگے. صحیح عقیدہ الحمدللہ، کیونکہ مجھے بھی تو یہاں 42-43 سال گزر چکے. میں نے یہاں کسی بد عقیدہ کی تقریر یا امامت نہیں دیکھی. بے شک بے شک. ہماری انتظامیہ، مسجد کی انتظامیہ نے منتخب ہی ان لوگوں کو کیا جن کا عقیدہ صحیح، اور ہمارے سید نواب علی مرحوم و مغفور اور ہمارے انتہائی محترم الحاج محمد نواز مرحوم و مغفور، یہ دونوں مل کر بندہ وہی رکھتے تھے جو نبی پاک کا عاشق تھا. سبحان اللہ. اور ہمارے شیخ صاحب زیدہ مجدہو نے بھی وہی مسجد منتخب فرمائی. کسی اور مسجد کی بھی یہ تزئین و آرائش فرما سکتے تھے. اس مسجد کا انتخاب کیا جس میں رات دن سرکار کے چرچے. اور ہمارا تو بھائی یہ جذبہ ہے کہ زندگی بھر ہم نے آقا کے چرچے کرنے. ہماری کیا طاقت ہے؟ اللہ چرچے کرواتا ہے. رب نے فرمایا نہ مرفعنا اللہ کا ذکر، سبحان اللہ. ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. بند کوئی نہیں کر سکتا. بے شک. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. ایک تو آپ یہ دیکھیں بھائی، جنت میں گھر بن گیا کیونکہ مسجد صحیح العقیدہ مسجد ہے، صحابہ کو ماننے والوں کی مسجد، پنج تن پاک کو ماننے والوں کی مسجد.
اور اہل بیت اطہار سے محبت رکھنے والوں کی مسجد. جناب بندہ ایسی صحیح العقیدہ مسجد بنوائے، حصہ ملائے، یا کوئی اس طرح خوبصورتی اور پھر توسیع اور یہ سب کچھ اوپر بھی ہے. ہم تو اب آپ تو نیچے دیکھ رہے ہیں نا، اوپر بھی اسی طرح. تو جناب بندہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، سرکار علیہ السلام کا دامن تھام کے عرض کر رہا ہوں، ہمارے شیخ صاحب نے مسجد کی وجہ سے جنت میں گھر بنایا. سبحان اللہ، واہ واہ. اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ میرے والدین کو اس کا ثواب ایصال کرو. تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں کمی نہیں ہے. بے شک. ہم جب کسی بندے کو ایصال ثواب کرتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ اپنے پیاروں کو اور سارے ایمان والوں کو اس کا ثواب دے. جس کے لیے خاص کر رہے ہیں کمی نہیں ہوتی. ان کے والدین کو جب سے نیت کی شیخ صاحب نے کہ میں والدین کے ایصال ثواب کے لیے کر رہا ہوں، ان کی قبریں جنت کا باغ بن گئی. انہیں جنت میں مکان محل ملے گا اور ان کو بھی ملے گا، کمی نہیں ہوتی. اللہ کی بارگاہ میں کمی نہیں ہے. جنت میں وہی بندہ جائے گا جو مومن. اب اس مسجد کی وجہ سے ان کے عقیدے کا تحفظ بھی ہوگی. سبحان اللہ. یہ اب ان کا عقیدہ ادھر ادھر نہیں جائے گا، اسی عقیدے پہ پکے رہیں گے، ایمان پہ خاتمہ ہوگا، قبر بھی جنت کا باغ ہوگی، آخر جنت میں بھی ان کا محل ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر آپ دیکھیں، چاہے مسجد بنوانے والے ہوں، انتظام کرنے والے ہوں، زیب و زینت کرنے والے ہوں، جتنے لوگ مسجد میں جس قسم کی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ جتنا عبادت کرنے والوں کو ثواب عطا فرمائے گا بغیر کسی کمی کے، ان کو بھی عطا فرمائے گا، انتظامیہ کو بھی عطا فرمائے گا. یہاں مؤذن اذان دے گا، یہاں جناب بندہ کوئی تالی قرآن بیٹھ کے تلاوت کرے گا، کوئی نماز پڑھے گا، کوئی امامت کرائے گا، باجماعت نماز پڑھیں گے، اعتکاف بیٹھیں گے. اس مطلب مسجد میں جو بھی نیکی ممکن ہے کریں گے بغیر کسی کمی کے. اللہ ان سب کے نام اعمال میں لکھے. وہ نیکی جو کر گیا نیکی، اس کی کمی نہیں ہوگی، اسے پورا ثواب ملے گا. اور ان کو بھی ہر نیکی کا ثواب بطریق کامل ملتا رہے گا. یہ ہے صدقہ جاریہ. اب دیکھو نا، موت کے بعد بھی ملتا رہے گا، زندگی میں صرف نہیں. غور کیجئے، ادھر ادھر مت دیکھیں. میں حدیث سنا رہا ہوں، قرآن سنا رہا ہوں، اور ہم رسول اللہ کے محب ہیں، عاشق ہیں، محبوب کی باتیں سنیں. جناب بندہ رب العالمین جل شانہ کی ذات پاک کا کرم یہ ہے کہ ہر نیکی کرنے والے کی نیکی اس کو بھی مکمل ثواب ملے گا بغیر کمی کے. ان کو بھی ثواب ملے گا، انتظامیہ کو بھی ملے گا. تو جناب بتاؤ یہ کتنا فائدہ ہے، یہ کتنا نفع ہے. اور میں انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے حوصلہ افزائی فرمائی. شیخ صاحب کو صرف حوصلہ افزائی کے لیے اور مبارکبادی کے لیے یہ جو کچھ تحائف انہوں نے پیش کیے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کی جزائے جزیل سے نوازے. اور شیخ صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ زندگی عطا فرمائے، صحت کے ساتھ زندگی کے. حضرات محترم، یہ رب تعالیٰ کا انعام ہے. اور حقیقتاً کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے نا کہ میں مروں
تو خوش ہو کے جاؤں اور میری قبر جنت کا باب ہو اور آخرت میں جنت کا مکان۔ آپ یہ بتائیں، اللہ جس کے لیے جنت میں گھر بنوا دے، بن اللہ بیتن، گھر بنوا دے جنت میں، اسے قبر میں عذاب دے گا؟ ادھر جنتی بنا دیا، ادھر عذاب نہیں ہو سکتا، قبر بھی جنت کا باغ ہے اور جنت میں بھی گھر بن گیا۔ اللہ نے کسی اور کو نہیں دینا، شیخ صاحب کو دینا ہے، ان کے وسیلے سے انتظامیہ کو بھی دینا۔ یہ بھی جنت کے گھر والے بیٹھے ہیں ساتھ، حقیقت میں حدیث کا دامن تھام کیا۔ اور پھر جب بندہ آخر موت تو برحق ہے، موت آ جائے نا، ہمارے آقا فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ، الا من صدقۃ جاریۃ او ولد صالح یدعو لہ۔ فرمایا جب بندے کو موت آ جاتی ہے نا، تو موت کے بعد بھی اس کا صدقہ جاریہ کا ثواب اسے قبر میں بھی ملتا ہے۔ تو بھئی یہ مسجد صدقہ جاریہ ہے، جب تک رہے گی نیکیاں ہوتی رہیں گی اور ثواب ان لوگوں کو ملتا رہے گا، ثواب ملتا رہے گا۔ کیوں؟ ان کے عقیدے صحیح ہیں اور یہ ثواب کے حقدار ہیں۔ عقیدہ صحیح نہ ہو، نہ نیکی قبول ہوتی ہے، نہ کوئی انعام ملتا ہے، نہ کچھ، وہ تو مرے گا تو بس قبر میں عذاب ہی عذاب ہوگا۔ اب دیکھنا ایک مولوی صاحب مرے، ان کی قبر جب کھودتے تھے نا حاضروں کے علاقے میں، سانپ نکلتا، پھر دوسری جگہ قبر کھودا، پھر سانپ نکلتے تھے، تیسری جگہ قبر کھودی، سانپ نکلتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے کہا اب کیا کریں، سانپ والی مہنگا بنتا ہے۔ اور مولوی بھی اپنے کو شیخ القرآن کہلاتا تھا، لیکن اس کا بیان ہر وقت انبیاء اور اولیاء کے خلاف ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ شیخ صاحب کو سلامت رکھے اور مزید نیکیوں میں بڑھنے کی توفیق دے، اور ان کے والدین کی قبروں کو اللہ تعالیٰ منور فرمائے، روشن فرمائے، اور ہماری انتظامیہ میں سے جو عالم قبر میں جا چکے ہیں، جیسے سید نواب علی شاہ صاحب ہیں، ہمارے محترم الحاج محمد نواز نقشبندی صاحب ہیں، اور ہمارے دیگر احباب احمد خان صاحب مرحوم مقبول تھے، جو بھی تھے، اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، انہیں انعام عطا فرمائے۔ اور اس محفل میں لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں، جو ضروری باتیں تھیں میں نے عرض کر دی ہیں، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔